बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अल कुरान मत तजवीद को, और हम पढ़ रहे थे नूरानी क़ायदा। आज नूरानी क़ायदे का लेसन नंबर 9 है, यानी तख्ती नंबर 9, जो हम मशक इसमें करेंगे, जिसमें मशक है तख्ती नंबर 9 मशक हरकत, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, मद्दा और लीन। यानी इस तख्ती के अंदर जो हमने पीछे 3 तख्तियाँ पढ़ी हैं, हरकत की पढ़ी है, खड़े ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश की, और इसी तरह फिर हरूफ मद्दा की और फिर हरूफ लीन की। इन तमाम को आपस में मिलाकर कुछ अल्फाज जो हरूफ मद्दा के, कुछ लीन के और कुछ खड़ी ज़बर के, कुछ जो है ना वो बड़े ज़बर के, तो उनको लेकर एक लफ्ज़ बनाया जाता है, और जिसकी वजह से हमारी ये प्रैक्टिस होती है, ताकि हमें मालूम हो जाए कि जो हमने पढ़ा था उसको मिलाना कैसा है, उनको आपस में जोड़ना कैसा है, उसको कंबाइन कैसे करना है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमाना। अब यहाँ पर हम इस खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिक़दार कर देंगे। पीछे मशक के लिए मैंने कहा था कि 3 अलिफ 3 उंगलियाँ खोलें, यहाँ पर अब नहीं, अब एक कर लेंगे। आमना, आगे वक़फ़, आमन। मैं मशक की इसलिए वक़फ़ की इसलिए मशक करवाता हूँ ताकि ठहरना एक ये बहुत बड़ा हिस्सा है तजवीद का, और जब ठहरना आदमी को आ जाएगा तो इसका मतलब है कि बहुत सारा हिस्सा उसकी तजवीद का ठीक हो जाएगा। जी, आमना, आगे वक़फ़, आमन। टून से पढ़ने से आवाज़ खूबसूरत होगी, निखार पैदा होगा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाओ खड़ी ज़बर वा, आवा, आगे वक़फ़, आवा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तिन, आनियतिन, आगे वक़फ़, आनिया, आनिया। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ईला, फा ज़ेर फ़ी, ईलाफ़ी, आगे वक़फ़, ईलाफ़। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आईना, आगे वक़फ़, आइन। बा ज़ेर बी, हा कड़ी ज़ेर ही, बिही, आगे वक़फ़, बिह, आगे वक़फ़, बिह। दोबारा इसको अब मैं बग़ैर जोड़ के, बग़ैर हिजे किए मैं इसको पढ़ता हूँ, यानी बग़ैर जोड़ के इसको पढ़ना ये भी है, इससे मशक का हिस्सा है। आमना, आवा, आनियतिन, ईलाफ़ी, आइना, बिही। ये मैंने बग़ैर जोड़ के और बग़ैर वक़फ़ के पढ़ा प्रैक्टिस के लिए। आगे देखिए, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा, इन दो हरफों को समझिए, जा और जिया को, जा और जिया को समझिए। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके चल रहे हैं। एक ये कि जैसे हरकत का नाम नहीं लेते, ऐसे मद का नाम भी जोड़ करते हुए, हिजे करते हुए नहीं लेते, उनको जोड़ते हुए मद का नाम भी नहीं लेते। जिस तरह के जज़्म का नाम नहीं लेते, शद का नाम नहीं लेते, हरकत का नाम नहीं लेते, ज़बर ज़ेर पेश का, इसी तरह मद का नाम भी नहीं लेते, और बाज़ जगह लेते हैं। लेकिन हमारी राय के मुताबिक मद को लिया जाए ताकि बच्चे को समझ हो जाए कि यहाँ पर मैंने मद करनी है, मद का नाम लिया जाए। बाकी शद और जज़्म और सुकून वो तो देखने ही से मालूम हो जाता है, वो पढ़ने ही से मालूम हो जाता है। मसलन अब, अत, कि खुद साकिन है, लेकिन मद का नाम लेने से फ़ायदा ये होगा कि बच्चे के ज़हन में पहले से ये बात आ जाएगी कि मैंने यहाँ पर मद करनी है, उसका ज़हन पहले से तैयार हो जाएगा। देखिए, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा,
اور بھی ایک بات نکتے کی ہے، وہ یہ کہ جب تک ہم نے حمزہ نہیں پڑھا تو تب تک ہم مد نہیں کریں گے، اس لیے کہ مد کا سبب جو ہے نا وہ حمزہ ہے۔ یہاں پر ان حروف کے اندر جو مد کا سبب ہے وہ حمزہ ہے۔ جب تک ہم نے حمزے کا نام نہیں لیا، یعنی حمزہ پڑھا نہیں، تو تب تک ہم مد نہیں کریں گے۔ البتہ لفظوں میں اس کو لے آئیں گے، مد کریں گے نہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا، جب ہم نے یہ کہہ لیا نا کہ حمزہ زبر آ، پھر اس وقت مد کریں گے، اس سے پہلے مد نہیں کریں گے۔ جیم یا مد زیر جی، جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر ا، جی مد کے بارے میں پہلے بتایا ہے کہ 5 انگلیاں درمیانی مقدار میں کھولیں یا اس کو درمیانی مقدار کے اندر ان کو بند کریں۔ تو یہ درمیانی مقدار میں جب تک بند ہوتی رہیں گی تب تک مد کرتے رہنا ہے، تب تک کھینچتے رہنا ہے، تب تک اس کو اسٹریچ کرتے رہنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مد ہو رہی ہے۔ دوبارہ اس کو دیکھ لیجیے۔ جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر ا، جی ا، آگے وقف جی، جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جوعن، آگے وقف جوع، جوع، عین کو اور سے سنی، جوع، جوع، خا واو زبر خوف، دو زیر فن، خوف، آگے وقف خوف، خوف، خا یا زبر خیر، دو پیش رن، خیر، آگے وقف خیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر خوفن اس سے پہلے والا حرف ہے، اس پر 2 زیر ہے، خیرن پر 2 پیش ہیں۔ تو میں نے پہلے جو ہے وہ خوفن پر میں نے اخفا نہیں کیا، یعنی اس پر میں ٹھہرا نہیں ہوں، جبکہ میں خیرن پر ٹھہرا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خوفن کے بعد خیرن ہے لفظ، تو خوفن فا پر جو 2 زیر ہے اور اس کے بعد جو اگلا نیکسٹ حرف جو لفظ ہے وہ ہے خیرن، تو وہاں خا آ گئی حروف ہلکی میں سے۔ وہ جو حروف ہلکی بتلائے تھے کہ اگر تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر غنہ اور اخفا نہیں ہوگا، یہاں پر بھی اس لیے خوفن پر نہیں کر رہے، خیرن پر کر رہے ہیں، کیونکہ خیرن کی جو تنوین ہے اس کے بعد آگے حرف آ رہا ہے داود، تو داود میں یہ ایسا حرف نہیں ہے کہ جو حروف ہلکی میں سے ہو یا لام را میں سے ہو۔ جی آگے دیکھیے، دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال پیش دو، داوودو، آگے وقف داود، داود، ذال کڑی زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، ذالک، آگے وقف ذالک، را زبر را، ضاد واو پیش ضو، رضو، آگے وقف رضو۔ آپ دیکھ رہے ہیں عضو کے اندر ایک الف لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا، تو اس لیے یہ صرف لکھنے میں آتا ہے۔ مزید اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ پھر کسی میں اگلے لیسن میں کر دوں گا کہ یہ لکھا ہوا کیوں ہے، اگر پڑھا نہیں جاتا تو پھر لکھا ہوا کیوں ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر ا، شاء، آگے وقف شاء، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، آگے وقف مالک، 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 کاف میں یہ آواز آئے گی تھوڑی سی ہلکی سی، اس کو ذرا سمجھی۔ اسی طرح تا میں بھی ات، لیکن یہ کاف اور تا میں اس وقت آواز آئے گی جب دونوں یہ ساکن ہوں۔ مالک، 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 اسی طرح تا میں بھی۔ قالت، 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 دیکھیں نیکسٹ حرف دیکھیے،
شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شی ان آگے وقف شی طا زبر طا غین کھڑی زبر غا طغا آگے وقف طغا طغا طا زبر طا غین واو زبر غو طغوا 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 آگے وقف طغوا طا یا زبر طیرا دو زبر رن طیرا آگے وقف طیرا طیرا یہاں پر را دو زبر رن، یہاں پر اخفا غنہ نہیں ہوگا اس لیے کہ آگے عادل لفظ آ رہا ہے اور عادل میں شروع میں عین ہے، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ یا اخفا نہیں ہوگا. عین الف زبر عاد دال دو زیر دن عادن آگے وقف عاد، یہاں پر بھی غنہ نہیں کیونکہ اس کے بعد پھر آ رہا ہے عالی، اس کے بعد آ رہا ہے عالی، اس لیے غنہ نہیں ہوگا. عین زبر علام کھڑی زبر لا علا آگے وقف علا. عین یا زبر عی نون دو پیش نون عین آگے وقف عین. فا یا زیر فی ہا زیر ہی فیہ آگے وقف فیہ فیہ، آخر میں ہا کو صاف پڑھنا ہے فیہ. قاف الف زبر قا لام زبر لا قال آگے وقف قال قال. قاف واو زبر قو لام دو پیش لن قول آگے وقف قول. کاف الف زبر کا نون زبر نا کان آگے وقف کان. کاف یا زبر کئی دال دو زبر دن کیدا آگے وقف کیدا آگے وقف کیدا. کاف یا زبر کئی فا زبر فا کیف آگے وقف کیف. لام واو زبر لو حا دو زیر حن لوح آگے وقف لوح لوح. لام یا زبر لی سین زبر سا لیس آگے وقف لیس. میم الف زبر ما لام دو زبر لن مالا آگے وقف مالا مالا. نون الف زبر نارا دو زبر نارا آگے وقف نارا نارا. میم الف مد زبر ما حمزہ دو زیر ان ما ان. دوبارہ دیکھیے اس کو، مد میں نے کہا 5 الف کی مقدار، 5 انگلی گویا کہ کھولیے اور غنے پر 3 کھولیے. میم الف مد زبر ما حمزہ دو زیر ان ما ان آگے وقف ما. آخر میں آواز بالکل بند ہو جائے ما ما، ایک دم سے بند ہو جائے. واو یا زبر وی لام دو پیش لون ویل آگے وقف ویل. یا واو زبر یو میم دو زیر من یوم آگے وقف یوم. یا زبر یرا زبر را یرا ہا الٹا پیش ہو یرہ آگے وقف یرہ.
حا الف زبر حا سین زیر سی حاسی دال دو زیر دن حاسدن آگے وقف حاسد. یہاں پر دال پر میں نے غنہ اخفا نہیں کیا اس لیے کہ حاسدن کے بعد پھر حافظن آ رہا ہے اور حافظن کے شروع میں حا ہے حروف حلقی میں سے ہے اور قاعدہ بار بار بتا چکے ہیں کہ حروف حلقی کے اگر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو اس وقت غنہ اور اخفا نہیں ہوگا اس لیے حاسدن پر غنہ نہیں ہوگا. نیکسٹ حرف دیکھیے جی. حا الف زبر حا فا زیر فی حافی ضادو پیش ظن حافظ آگے وقف حافظ فظ. دال الف زبر دا فا زیر فی دافی قاف دو زیر قن دافق آگے وقف دافق دافق. شین الف زبر شا ہا زیر ہی شاہی دال دو زیر دن شاہدن آگے وقف شاہد. عین الف زبر عا با زیر بی عابی دال دو پیش دن عابدن آگے وقف عابد. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہدین پر بھی میں نے غنہ نہیں کیا اس تنوین پر اور عابدن پر بھی غنہ نہیں کیا. شاہدین پر تو اس لیے نہیں کیا کیونکہ آگے اس کے عابدن آ رہا ہے عابدن کے شروع میں عین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آ گیا. اور اسی طرح عابدن پر بھی نہیں کیا کیونکہ عابدن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ عابدن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ بھی حروف حلقی میں سے وہ عائلن ہے وہ حرف ہے عائلن اور عائلن کی جو عین ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے. عین الف زبر ع حمزہ سوری یہاں پر ہم نے مد کا نام بھی لینا ہے جس طرح پہلے بتلایا کہ مد کا ہم نام لیں گے. عین الف مد زبر ع حمزہ زیر ای عائی لام دو زبر لن عائلن آگے وقف عائلہ. غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسق آگے وقف غاسق. نون الف زبر نا صاد زیر سی ناصی را دو زیر ناصر آگے وقف ناصر ناصر. واو الف زبر وا لام زیر لی والی دال دو زیر دن والدن آگے وقف والد. حمزہ زبر اعین واو پیش عو اعو ذال پیش ذو اعوذ آگے وقف اعوذ اعوذ. حمزہ زبر ا کاف یا زیر کی اکی دال پیش دو اکید آگے وقف اکید اکید. د د جزم ہو جب دال پر تو دال پہ قلقلہ بھی ہوتا ہے. مزید بتائیں گے اس کا قلقلہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم مزید بتلائیں گے آپ کو. ابھی چونکہ یہ تختی یادی ہو چکی ہے اور بہت لیسن یہ تھوڑا لینتھی ہے اس کو اتنا ہی کر لیا جائے. آپ اس کی مشق کریں انشاءاللہ. ملتے ہیں بریک کے بعد نیکسٹ سبق ہم بعد میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.